یہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت ہے، تو یہ جمعے کی رات کو اگر کوئی پڑھ لے تو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ تو کیونکہ روایات میں جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ملتا ہے اور جمعے کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب میں اس نے کوئی کجی نہیں رکھی۔ یہ قرآن کا کمال ہے۔ آپ الحمد سے لے کے والناس تک پڑھیں، دو اور دو چار کی طرح اس کی آیتیں اور اس کے مضامین سمجھ میں آتے ہیں۔ قرآن کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب آپ پڑھ لینا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اس میں، اور وہ باتیں نیچر کو اپیل بھی نہیں کریں گی، اور انسان وسوسوں کا شکار ہو جائے گا اور مصیبت میں پڑ جائے گا۔ لیکن قرآن کے دعوے کتنے واضح ہیں، اور دعووں میں تناقض نہیں ہے۔ قرآن نے کہا خدا ایک ہے، ہر جگہ یہی کہا کہ ایک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نبی ہیں، بشر ہیں نبی ہیں، تو بشریت کو ثابت کیا قرآن نے۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوٹ پٹانگ معجزوں کا مطالبہ کیا گیا تو بتا دیا گیا میں بشر ہوں۔ ایک ہی دعویٰ رہا ہے مسلسل شروع سے آخر تک، اور آخری نبی ہونے کا جب دعویٰ کیا گیا تو آخری ہی، یہ نہیں کہ پھر قرآن میں اشارے دے دی ہوں کہ کوئی اور نبی بھی آئے گا۔ تو تناقض نہیں ہے قرآن میں۔ نماز کو فرض کیا تو نماز فرض ہے۔ تو یہ جتنے مضامین، پھر اخلاقیات کی جو تعلیم دی وہ تعلیم سیم ہے۔ تو یہ ہے کہ عوج نہیں ہے، بالکل نیچر کو اپیل کرنے والی دو اور دو چار کی طرح صاف ستھری باتیں ہیں قرآن مجید میں۔ یہ خود قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ آپ کبھی بھی کسی جھوٹے آدمی کو جب سنیں گے نا، اس کی باتوں میں ٹکراؤ بہت ہوگا۔ میں ایک دفعہ تحقیق کر رہا تھا، یہ منکرین حدیث جو ہیں، جنہوں نے کہا، دعویٰ کیا کہ حدیث حجت نہیں ہے، تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اصل الفتاویٰ کی دوسری جلد میں ان کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے۔ تو اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ جب یہ منکرین حدیث کا جو بانی ہے نا، پرویز نام تھا اس کا، پورا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، تو اس کی کتابوں سے حضرت نے تناقض نکالا۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تناقض کیا نکالا؟ ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، دوسری جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے ہم تک پہنچی وہ ذرائع حجت نہیں ہے، اور ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت بھی ہے لیکن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کے لیے حجت ہے، ہمیشہ کے لیے حجت نہیں ہے۔ تو ایسے کئی تناقض۔ تو اس میں حضرت نے لکھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیچارہ خود اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کا دعویٰ کیا ہے۔ یعنی اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف ہمیں اسلام سے ہٹانا ہے، اور حدیث کو مشکوک قرار دے کر، کیونکہ زیادہ تر جو قوانین ہمیں اسلام کے ملتے ہیں وہ تو قرآن میں بہت کم ملتے ہیں، وہ تو احادیث میں ملتے ہیں۔ قرآن تو زیادہ تر عقیدے کی بات کرتا ہے، آخرت کے تصور کو ہماری نظروں میں اجاگر کرتا ہے، اخلاقیات سکھاتا ہے، مسائل، فقہی مسائل، وہ تو زیادہ تر احادیث میں ہے، اسلامی قانون جسے ہم کہتے ہیں۔ تو مقصد اس کا یہ ہے کہ اسلامی قانون سے کسی طرح لوگوں کو ہٹایا جائے۔ تو جیسے جس وقت بن پڑی وہ دعویٰ اس نے کر دیا۔ کبھی مجلس دیکھی کہ یار اس وقت یہ دعویٰ کرنا زیادہ مناسب ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے پہنچی وہ ذرائع قابل اعتماد نہیں ہے، تو وہاں اس نے یہ دعویٰ کر دیا۔ تو جھوٹا آدمی کسی ایک بات پہ ٹکتا نہیں ہے۔ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں کو دیکھ لیں، اس کی کتابوں میں کہیں وہ لکھتا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں، میں تو امام ہوں، اور کہیں لکھتا ہے کہ میں، شروع میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی نہیں ہوں، میں امام مہدی ہوں، پھر اس نے دعویٰ کیا میں حضرت وہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو مسیح موعود وہ ہوں۔ اس کی کتابوں میں اتنا ٹکراؤ ہے، وجہ اس کی ہے کہ باطل کا ایک ہدف ہوتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس۔ جیسے اس کا ہدف ہوتا ہے شہرت، دولت، اور یا لوگوں میں پھوٹ ڈالنا، یا کوئی منصب حاصل کرنا کسی سے، تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ جس وقت جو طریقہ اس کو سوٹیبل لگتا ہے نا، وہ وہی طریقہ اختیار کر لے۔ تو ہر باطل میں یہ ہوتا ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا انسان سے غلطی سے ایک دعویٰ ہو گیا، اس سے رجوع کر لے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے، لیکن اہل باطل کے دعووں میں بہت ٹکراؤ ہوتا ہے، وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں۔ آج بہت سارے اسکالرز ایسے ہیں کہ آپ جب ان کی تقریریں سنیں گے یا ان کی کتابیں پڑھیں گے تو انہیں بہت ٹکراؤ نظر آئے گا۔ اسی سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے دعوے میں مخلص نہیں ہیں، ان کا مقصد پھوٹ ڈالنا ہے۔ تو جتنی جو تحریف شدہ آسمانی کتابیں ہیں، یہ جتنے باطل مذاہب ہیں، ان میں بھی آپ کو یہ ٹکراؤ نظر آئے گا۔ تو قرآن یہ دعویٰ بار بار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، اس میں آپ کو عوج نظر نہیں آئے گا، کوئی کجی نظر نہیں آئے گی، بہت واضح دو اور دو چار کی طرح وہ اپنے دعووں کو دعوے کرتا ہے قرآن مجید، اور اس پر دلائل قائم کرتا ہے۔ قیماً، اللہ فرماتے ہیں سیدھا سیدھا کلام ہے، لینذر بأسا، تاکہ یہ ڈرا دے۔ کہ اللہ تو نے اتنا صاف ستھرا کلام نازل کیوں کیا؟ اللہ کہتے ہیں دو وجہ سے، برے لوگوں کو ڈرانے کے لیے
اچھے لوگوں کو امیدیں دلانے کے لیے، تاکہ برے لوگ برائی سے بچیں اور اچھے لوگوں کو موٹیویشن ملے۔ یہ دعویٰ بھی قرآن کا کتنا پیارا اور کتنا صاف ستھرا ہے۔ برائی کو ختم کرنا چاہتا ہے قرآن، اچھائی کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، ہم نے کیوں نازل کیا؟ تاکہ یہ ڈرا دے شدید عذاب سے، مِن لَدُنْهُ، اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے ڈرا دے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبریاں سنا دے۔ کون سے ایمان والے؟ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو اچھے اعمال کرتے ہیں۔ کیا خوشخبری سنا دے؟ ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کو اجر ملے گا بہت اچھا، اور ایسا اجر ملے گا ماکثین فیہ ابدا، رہیں گے اس اجر میں وہ ہمیشہ ہمیشہ۔ وینذر الذین قالوا، اور تاکہ یہ کلام ڈرا دے ان لوگوں کو، الذین قالوا، جو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا۔ اللہ نے ڈرانے کا ذکر 2 دفعہ کیا، اس لیے کہ ایک تو عام لوگ جو برے ہوتے ہیں ان کو ڈرا دے، اور مشرکین میں خاص طور پر یہ برائی تھی کہ یہود و نصارہ کی باتوں میں آ کے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا لیا کرتے تھے، وہ فرشتوں کو بیٹیاں کہہ دیا، یا عیسائیوں کی باتوں میں آ کے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا دی۔ تو اس لیے اللہ نے خاص طور پر ان مشرکین اور ان کافروں کا ذکر کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتے تھے، کہ اللہ ان کو بھی ڈرا دیا جائے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا، اور ڈرا دے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے ٹھہرا لی ہے اولاد۔ سورہ کہف بھی مکی صورتوں میں سے ہے نا، تو اس میں بھی توحید کا مضمون بہت ہوگا۔ ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کے لیے اس دعوے پر کوئی دلیل، ولا لآبائہم، اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس کوئی دلیل تھی۔ یہ اکثر کہتے تھے نا، بھائی ٹھیک ہے ہمارے پاس دلیل نہیں ہے لیکن ہم اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں تمہارے باپ دادا کے پاس کون سے اس دعوے کی کوئی دلیل تھی؟ اور یہ جملہ ہلکا نہیں ہے، کبرت کلمتن، بہت بڑا ہے یہ کلمے کے اعتبار سے، ایسا کلمہ جو ان کی منہ سے نکلتا ہے، منہ سے نکلنے والا کلمہ یہ بہت بڑا کلمہ ہے، بہت بھاری ہے زمین اور آسمان پر، کہ اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا دی۔ ان یقولون الا کذبا، نہیں بولتے یہ لوگ مگر نرا جھوٹ بولتے ہیں یہ۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اتنا سری جھوٹ بولتے ہیں اور آپ کی دعوت اتنی واضح ہے، پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے، تو اے نبی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ غم میں اپنی جان ہی نہ ہلاک کر بیٹھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت گھٹتا تھا کہ اتنی واضح بات میں کر رہا ہوں، اتنا میرے دعوے میں اتنی کلیئرٹی ہے، اس کے باوجود یہ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ تو غم سے آپ کا سینہ گھٹتا تھا، تو اللہ نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کی حالت یہ ہو گئی ہے، شاید کہ آپ اپنی جان ہی ہلاک کر بیٹھیں۔ دیکھیں اللہ کا شاید یہ ہماری زبان میں اللہ ہم سے بات کرتے ہیں نا، ورنہ اللہ کے لیے تو شاید نہیں، اللہ کے لیے جو چیز ہوتی ہے یقینی ہوتی ہے۔ تو یہاں شاید کا مطلب کیا ہوگا کہ کوئی بھی دیکھنے والا آپ کی کنڈیشن کو دیکھے نا اس وقت، تو وہ کہے گا کہ آپ کی موت نہ واقع ہو جائے، اتنا غم ہے آپ کو۔ تو مقصد ہے غم کی شدت کو بیان کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں شاید کہ آپ اپنی جان ہی ہلاک کر بیٹھے ان کے پیچھے، یعنی ان کے غم میں، اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہ لے کر آئے، اسفا، افسوس اور غم میں آپ کی جان ہی کہیں آپ ہلاک نہ کر بیٹھیں۔ پھر آگے اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے۔ آپ غم نہ کریں، آپ کی دعوت میں کوئی کمی نہیں، آپ کے دلائل میں کوئی کمی نہیں، ایمان نہ لانے کی وجہ ہم بتاتے ہیں کیا ہے۔ کچھ لوگ لائیں گے، کچھ نہیں لے کر آئیں گے، وجہ کیا ہے وہ ہم بتا رہے ہیں اگلی آیت میں، انا جعلنا ما علی الارض، ہم نے بنایا ہے ہر اس چیز کو جو زمین کے اوپر ہے، زینت اللہ، زمین کے لیے، یعنی زمین والوں کے لیے زینت، اٹریکٹیو بنایا ہم نے۔ زمین اجڑی ہوئی ہوتی، کسی کا دل ہی نہ لگتا زمین میں، تو سارے آخرت ہی کی فکر میں لگ جاتے، لیکن زمین میں اٹریکشن ایسی پیدا کر دی ہے کہ یہ اللہ سے غافل کرتی ہے، حق سے دور کرتی ہے۔ ہر آدمی اس زمین کی زینت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ زینت وہ چیز ما یتزین، جو مزین ہوتی ہے اور جس کی طرف انسان کی اٹریکشن ہوتی ہے، چاہے حقیقت میں وہ اٹریکشن کے قابل ہو یا نہ ہو۔ جیسے گندگی کا ڈھیر ہے، اٹریکشن نہیں ہوتی، لیکن آپ نے اس کے اوپر ایک خوبصورت ململ کا کپڑا ڈال کے خوشبو چھڑک دی تو اب وہ دیکھنے میں بھلی لگنے لگے گی۔ تو جو چیز دیکھنے میں بھلی لگتی ہے اس کو مزین کہا جاتا ہے، چاہے حقیقت میں ہو یا نہ ہو۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم حقیقت میں زمین اچھی ہے یا نہیں ہے یہ لوگ اس کو نہیں دیکھتے، بس اٹریکٹیو ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا یہ اٹریکٹ کرتی ہے اپنی طرف۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو مسافر خانہ ہے نا، کتنی بھی مل جائے تو ختم ہونے والی ہے، تو فنا ہونے والی چیزوں سے کون دل بہلاتا ہے، لیکن اللہ بتا رہے کہ ہم نے چونکہ اس کو مزین کر دیا ہے،
تو اس مزین ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اس میں پڑھ کے اللہ کو بھول جاتے ہیں اور کچھ اس کی حقیقت کو دیکھ کر اللہ کو یاد رکھتے ہیں. تو آزمائش جبھی ممکن ہے جب اس زمین کو اٹریکٹیو بنایا جائے. آگے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنایا ہے جو کچھ اس زمین کے اوپر ہے زینت اللہ، زمین کے لیے مزین. کیوں بنایا ہے؟ لنبلوہم، تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں، ایہم احسن عملا، کہ ان میں عمل کے لحاظ سے زیادہ اچھا کون ہے. اگر زمین کو مزین نہ بنایا جاتا تو سارے عمل کے لحاظ سے بہت اچھے ہو جاتے، کیونکہ قربانی نہ دینی پڑتی. اب اس مزین زمین کی بہت سی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. نماز کے وقت دکان چھوڑنی پڑتی ہے، اور صدقات و خیرات کے وقت مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور جو شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں تو جاہ کی قربانی دینی پڑتی ہے، منصب کی قربانی دینی پڑتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے چونکہ مزین بنا دیا تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں. تو ظاہر ہے جب آزمائش ہوتی ہے تو اے نبی کچھ لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ناکام ہوتے ہیں. تو آپ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا ایمان لے آئے، سارے نیک بن جائیں، یہ آپ کی چاہت پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ امتحان میں 100% لوگ کامیاب عام طور پر نہیں ہوا کرتے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یاد رکھو جو کچھ زمین کے اوپر ہے ہم اس کو بنانے والے چٹیل میدان. یعنی اللہ نے جب یہ کہا نا کہ زمین کے اوپر کی چیزوں کو ہم نے مزین کر دیا، تو آگے نافرمانوں کو ایک دھمکی بھی دے دی ہے کہ تم جو اس میں پڑھ کر ایمان سے اور نیک عمل سے غافل ہو رہے ہو کہ بھئی اتنی اٹریکشن ہے، تو اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے. وہ پہلو کیا ہے؟ چٹیل میدان بن جائے گی، سب تباہ و برباد ہو جائے گا. یعنی ایگزامینیشن ہال میں جب جو نعمتیں آپ کو دی جاتی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے تھوڑی دی جاتی ہیں، وہ تو اس وقت تک کے لیے دی جاتی ہیں جب تک امتحان چل رہا ہے، اس کے بعد وہ لے لی جاتی ہیں واپس. تو اسی طرح اللہ اس زمین کو ختم کر دیں گے، اور تب پوری ترقی، جو انسان کی جتنی بھی ترقی ہے زمین میں اور کائنات میں، ساری زمین بوس ہو کے ختم ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا اس مقصد کے بارے میں انسان سے سوال کریں گے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، قرآن نے یہ کچھ تمہید بیان کی کہ یہ دنیا آزمائش کے لیے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، جو قرآن کا اصل مقصود ہے. اب قرآن ایک واقعے کی طرف آتا ہے. مشرکین مکہ یہود و نصارہ سے بہت سی چیزیں سنا کرتے تھے، اور یہود آ کے ان کو چپکے چپکے گائیڈ کرتے تھے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا، تم ان سے یہ سوال پوچھو، تم ان سے یہ سوال پوچھو. پھر یہود دیکھتے تھے کہ ہماری تورات کے مطابق جواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا. تو ان کا یعنی خیال یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے پائیں گے تو ہم بتائیں گے دیکھو ہماری تورات میں تو یہ لکھا ہے، اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو یہ تو ہر آسمانی کتاب یہ واقعہ بیان کرتی ہے، تو قرآن کیوں بیان نہیں کر رہا. تو یہودیوں نے آ کے مشرکین مکہ سے کہا، مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا. ان میں 3 سوال تھے. ایک روح سے متعلق جس کا سورہ بنی اسرائیل میں جواب دے دیا گیا، ایک حضرت ذوالقرنین سے متعلق کہ وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، ان کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اور ایک اصحاب کہف کے بارے میں. تو اب قرآن ان کے واقعے کو بیان کر رہا ہے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اے نبی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اصحاب کہف اور جبل والے، پہاڑ والے لوگ، غار اور پہاڑ والے لوگ کیا ہماری نشانیوں میں سے بڑی عجیب نشانی تھے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ یعنی یا تو اس کا جواب یہ کہ واقعی یہ نشانی تھے، یا یہ کہ یہ اتنی بڑی نشانی نہیں تھے جتنی بڑی اس کائنات کو بنا دینا بڑی نشانی ہے. اذ اول فتیتو، اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا، اس وقت کو یاد کرو جب چند نوجوانوں نے ٹھکانہ پکڑا الی الکہف، ایک بڑے غار کی طرف، فقالو، پھر کہنے لگے. اب دیکھیں قرآن جب واقعہ بیان کرتا ہے نا تو سوال تو مشرکین نے اصحاب کہف کا پوچھا تھا، بتا دیا جاتا بھئی ایک زمانے میں اصحاب کہف تھے جو مشرک بادشاہ تھا جس کے ظلم سے تنگ آ کے وہ علاقہ چھوڑ کے چلے گئے، اور 300 سال غار میں رہے، اور پھر 300 سال کے بعد واپس آئے اور لوگوں نے پھر بڑی عقیدت کی، محبت کی، بس اتنا کافی تھا. لیکن قرآن واقعہ اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ اس میں اسباق ملنا شروع ہو جائے، ہمیں اس میں اسباق ملنا شروع ہو جائے. اب دیکھیں شروع کیسے کیا جا رہا ہے. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف کا واقعہ کوئی عجیب واقعہ ہے؟ یعنی اللہ کے لیے تو کوئی عجیب نہیں ہے. یعنی انسانوں پر گویا اللہ تعجب کر رہے ہیں کہ اس واقعے کو تم عجیب سمجھ رہے ہو، اور اس سے بڑے عجیب عجیب کام جو ہم نے کر دیے، پانی کے قطرے سے انسان کو بنا دیا اور اتنا بڑا نظام بنا دیا ہم نے کائنات کا، اس کو عجیب نہیں سمجھ رہے. تو یہ انسان کی بھی عقل ہے نا کہ ایک واقعہ عجیب و غریب ہو جائے تو اس پہ حیران ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ پوری کائنات بن گئی اور انسان کا پانی سے وجود میں آ جانا، چونکہ یہ ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں یہ منظر دیکھنے کے، تو یہ ہمارے نظر میں عجیب نہیں رہا، ورنہ حقیقت میں تو اس سے زیادہ عجیب کام اللہ کر چکا ہے.
تو ایک تو سبق اللہ نے ہمیں یہ بتایا اس واقعے میں کہ یہ واقعہ اتنا عجیب نہیں جتنا اللہ کے دوسرے کام زیادہ عجیب ہیں. تو قرآن واقعہ بیان کرتا ہے اس انداز سے تاکہ ہمیں اس سے اسباق ملیں. اذا والفتیۃ الی الکہف، نوجوانوں نے غار میں پناہ لی. فقالوا ربنا، اور کیا کہنے لگے، اے ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمہ، تو دے ہمیں اپنی طرف سے رحمت، اور حیئ لنا من امرنا رشدا، ہمارے معاملے میں کوئی رشد کا انتظام کر دے، یعنی درستگی کا انتظام کر دے. اس میں کیا سبق ملتا ہے کہ جو مشرک بادشاہ تھا، کافر بادشاہ تھا، چند نوجوان اسلام لے کر آئے، اللہ کے برحق دین کو قبول کیا. ان کو یہ یقین تھا کہ ہم اس علاقے میں رہ کر اپنے دین اور مذہب پہ قائم نہیں رہ سکتے، لہذا انہوں نے ارادہ کیا ہم ہجرت کرتے ہیں. تو اب ہجرت کر کے جائیں کہاں؟ تو اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کے لیے کسی علاقے میں رہ کر دین پر چلنا ناممکن ہو تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس علاقے کو چھوڑیں. ایک بات. نمبر دو، چھوڑ کر آپ اللہ پہ اعتماد اور توکل کریں کہ جس اللہ نے مجھے یہاں کھلایا وہ کہیں اور بھی کھلا سکتا ہے. نمبر تین، اللہ سے دو قسم کی دعائیں مانگیں. نمبر ایک، اے اللہ تو میرے لیے رحمت کا انتظام کر دے، یعنی اپنا رحم کر تاکہ تیری رحم کی وجہ سے ہمارے لیے معاملات آسان ہو جائے. نمبر دو، تو ہمیں گائیڈ کر، حیئ لنا من امرنا رشدا کا مطلب سیدھا راہ دکھا، ہمیں بتا کہ ہم نے جانا کہاں ہے، کس ملک میں اسٹے کرنا ہے، سفر کیسے کرنا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی سے قتل ہو گیا، تو اب مدین سے جب نکلنا تھا، مصر سے جب نکلنا تھا تو راستہ معلوم نہیں تھا، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، مجھے امید ہے میرے رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا. تو جب انسان کو راستے معلوم نہ ہو، گائیڈنس نہ مل رہی ہو کہ جانا کہاں ہے، کہاں اسٹے کرنا ہے، تو ایسے موقع پہ اللہ سے سیدھے راستے کی دعا مانگنی چاہیے. تو یہاں بھی انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ تو ہمارے لیے رحمت کا انتظام کر دے اور ہمارے لیے ہمیں گائیڈ کر دے کہ ہم نے جانا کہاں ہے، کہاں اسٹے کرنا ہے. تو قرآن کہتا ہے ہم نے ان کی دعا کو قبول کی. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، رحمت کا انتظام کیسے ہوا کہ ہم نے غار کے اندر گئے، ان کے کتے کو ساتھ لے کر غار کے اندر گئے، اور وہاں انہوں نے کہا کہ فی الحال ہم یہاں لوگوں سے چھپ جائیں، کسی طریقے سے پناہ میں آ جائیں، پھر دیکھیں گے جی اٹھ کے ہم نے جانا کہاں ہے. تو قتل کے خوف سے نکلے اور غار میں جا کے آرام کیا. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا، سلا دیا گہری نیند، سنین عددا، کئی سال تک. ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو جگایا، لنعلم ای الحزبین، تاکہ ہم دیکھیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے ان دونوں میں سے کون سا فریق ایسا ہے احصیٰ لما لبثوا امدا، جو مدت کے اعتبار سے زیادہ کاؤنٹ کرنے والا ہے اس مدت کو، لما لبثوا، جس مدت تک یہ لوگ ٹھہرے. یعنی اللہ تعالیٰ بھی گویا ان کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھیں ان کے آپس میں تبصرے کیا ہوتے ہیں، کیونکہ کسی کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا. تو اب جب یہ اٹھیں گے تو اللہ کی گویا کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کی بات کو دیکھ کرنا ایک خوش ہو رہے ہیں ان کو دیکھ کے کہ دیکھو میں یہ باتیں آپس میں کیا کرتے ہیں. تو کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، یہ سارا تذکرہ آگے آئے گا. یہ واقعہ آگے بھی چلے گا اور انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے رکوع میں زیادہ آئے گی. ہمارا یہ رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا اور وقت بھی تقریباً کمپلیٹ ہی ہونے والا ہے ہمارا. تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس واقعے کو ہم مکمل کریں گے. تفسیر اس کی بہت آسان ہے، زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں بار بار بتاتا ہوں کہ یہ جو میں تفسیر کے لیکچر ریکارڈ کروا رہا ہوں، اس کا بنیادی مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں. تلاوت سنیں تو سمجھ میں آئے کہ کیا سن رہے ہیں آپ تراویح میں یا ویسے نارملی جب آپ تلاوت کرتے. اس تفسیر کے لیکچر کا مقصد لمبی چوڑی تفسیریں نہیں ہیں، کیونکہ میں اگر چاہوں تو ایک رکوع میں 6 مہینے لگا دوں اس کی ڈیٹیل بیان کرنے میں، اور چاہوں تو میں مختصر رکھوں اس کو. تو میں نے مختصر اس لیے رکھا ہے کہ آپ کو قرآن سمجھ میں آئے، لہذا قرآن سامنے رکھ کر آپ بیٹھا کریں اور ایک ہی لائنوں والا قرآن ہمیشہ رکھیں. 15 لائنوں والا ہے تو پوری زندگی پھر 15 لائنوں والوں سے تلاوت کریں، 16 لائنوں والا ہے تو 16 لائنوں والے سے آپ تلاوت کریں، تاکہ آپ کو جب وہ صفحہ سامنے ہوگا نا تو آپ جب بھی تلاوت کریں گے تو آپ کو اس کا مفہوم انشاءاللہ ذہن میں آئے، تو قرآن کی بیس آپ کی مضبوط ہو جائے. باقی تفسیریں تو پھر اتنی لمبی تفسیریں ہیں، وہ پڑھتے چلے جائیں، اس میں علمی نکات بہت ہیں. تو میں چاہتا ہوں آپ کی بیس مضبوط ہو جائے، جب قرآن پڑھیں آپ تو عربی میں ہی سمجھ میں آئے آپ کو. سورہ کہف میں بہت سارے واقعات بیان ہوئے. اصحاب کہف کا واقعہ سب سے پہلے بیان ہوا
کہ انہوں نے کیسی اللہ کے لیے قربانی دی، پھر اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا، یہ سارے نیک بندوں کے واقعات تھے۔ اب ایک خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان سب کا حاصل کیا ہے کہ اچھا عمل کرو اور برائی سے بچو، اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی مشرکین کے غلط عقیدے، وہ اچھے عمل کو، شرک کو اچھا عمل سمجھتے۔ نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا، فرض نماز میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، خلیفہ شاہ نیو یارک سے پڑھ سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نماز میں بار بار سورہ اخلاص پڑھتے تھے، آپ نے ان کو بلا کے پوچھا، انہوں نے کہا مجھے اس سے محبت ہے، تو آپ نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ تو اگر کسی کو عقیدہ توحید سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اس میں اس نیت سے پڑھتا ہے، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نارملی یہ عمل ناپسندیدہ ہے۔ صحابہ نے شکایت بھی اسی وجہ سے کی تھی نا کہ نبی کا عام معمول یہ نہیں تھا، تو بہتر یہی ہے کہ ایک رکعت میں کوئی سورت پڑھیں، دوسری میں دوسری پڑھیں، تیسری میں تیسری سنتیں پڑھ رہے ہیں تو تیسری میں کوئی اور سورت، بہتر یہی ہے۔ کبھی کبھار اگر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ عصر سے پہلے نفل نماز کا حکم، عائشہ صاحبہ نیو یارک سے پوچھتی ہیں عصر سے پہلے نفل نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے جتنی چاہیں پڑھیں، بعد میں نہیں پڑھ سکتے۔ عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں ہے، ہاں قضاء عمری پڑھ سکتے ہیں، یہ کوئی اور قضا نماز ہو جائے تو وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن نوافل عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، پہلے جتنے چاہیں پڑھیں۔ نماز میں آنکھ بند کرنا جائز ہے؟ کیا نماز میں آنکھ بند کر سکتے ہیں اور کتنی دیر تک؟ عابد خان سعودی عرب سے۔ نماز میں آنکھ بند کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آنکھیں کھول کے نماز پڑھتے تھے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ نماز میں آنکھ کھول کے نماز پڑھیں آپ۔ اندھیرے میں نماز پڑھنے کا حکم، اندھیرے میں نماز پڑھنا ممنوع ہے یا نہیں؟ عثمان غنی آئی لینڈ سے۔ کوئی ممنوع نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ عبد الرشید صاحب راجستھان انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا نماز میں بسم اللہ پڑھنا واجب ہے؟ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کی پہلی رکعت میں پڑھی جائے گی یا ہر رکعت میں پڑھنا وہ لازم ہے؟ بھائی لازم کسی رکعت میں بھی نہیں ہے، سنت ہے، بہتر ہے جب پہلی رکعت میں آپ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتے ہیں تو ثنا پڑھیں، ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد اگر آپ درمیان سے کہیں سے تلاوت کر رہے ہیں سورت کے تو پھر بسم اللہ نہ پڑھیں، اگر سورت کے شروع سے تلاوت کر رہے ہیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ پڑھیں، اور جیسے الم تر کیف فعل ربک پڑھ لی یا قل واللہ پڑھ لی، تو سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں آپ، سنت ہے۔ پھر جب دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو پھر سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ، اور پھر جب سورہ فاتحہ پڑھ کے نئی سورت شروع کریں گے تو بسم اللہ۔ اگر سورت شروع نہیں کرتے، قرآن کے درمیان سے پڑھتے ہیں تو پھر بسم اللہ نہ پڑھیں، کیونکہ بسم اللہ سورت شروع کرنے سے پہلے پڑھنا سنت ہے، تو چاہے سورہ فاتحہ ہو یا کوئی نئی سورت ہو، اس سے پہلے بسم اللہ عام حالات میں بھی پڑھنی چاہیے اور نماز میں بھی۔ ہاں سورہ توبہ جب آپ پڑھیں گے تو پھر اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھیں آپ، لیکن یہ واجب نہیں ہے، میں نے بتایا سنت ہے، چھوٹ جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیا عشاء کے صرف 4 فرض پڑھ سکتے ہیں؟ اگر کوئی عشاء کی نماز لمبی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو اگر وہ صرف 4 فرض پڑھ لے تو کیا اس کی عشاء کی نماز ہو جائے گی؟ اسی طرح اگر عصر کی بھی صرف 4 رکعت فرض پڑھ لے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ حنا صاحبہ بہاولپور سے۔ جی حنا صاحبہ بالکل فرض نماز ہو جائے گی، 17 رکعتیں سوچ کے نماز ہی چھوڑ دینا عشاء کی، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، تو 4 فرض یہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اگر کوئی سنتیں نہیں پڑھ رہا، صرف 4 فرض پڑھ لیتا ہے تو فرض تو ذمے سے ساقط ہو گئے نا، ورنہ فرض چھوڑنا تو کبیرہ بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں، تو کسی بھی طرح ہو فرض بہرحال پڑھے۔ باقی عشاء کے بعد 2 سنتیں مؤکدہ ہیں تو وہ بھی پڑھ لے، کیا جا رہا ہے اس میں، وہ بھی مؤکدہ ہیں، کبھی کبھار چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چھوڑنے کا معمول بنا لینا اس میں گناہ کا خطرہ ہے، ایسا شخص قابل ملامت ہے، نبی کی شفاعت سے محروم ہونے کا خطرہ ہے، تو اس لیے 2 سنتوں کو کبھی معمول بنانا چاہیے، کبھی کبھار چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال 2 سنتوں میں اور 4 فرض میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ 2 سنتوں کے چکر میں 4 فرض کبھی بھی نہ چھوڑیں، نہیں پڑھے جا رہے تو 4 فرض ہی پڑھ لیں، تو لیکن عام 2 سنتوں کا بھی معمول بنا لیں تو 6 رکعتیں عشاء کی، جس کو ہم کسی حد تک ضروری کہہ سکتے ہیں، 4 فرض تو وہ تو فرض ہیں بہرحال، اور 2 سنتیں مؤکدہ ہیں، وہ چھوڑنا حرام اور کبیرہ گناہ تو نہیں ہے لیکن قابل ملامت ہے ایسا شخص جو سنتیں نہ پڑھے۔ اور وتر 3 رکعت وتر رہ گئے، وہ پوری رات میں کبھی بھی پڑھ لیں، وہ بھی واجب ہیں، وہ چھوڑیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ باقی عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا وہ سنت ہے، وہ لازمی نہیں ہے۔ پہلے سوال ہے جی محمد صاحب انڈیا، محمد صاحب کی طرف سے جو انڈیا سے ہیں، کیا نماز میں نیت کے لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ میں 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہا ہوں، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف امام صاحب کے پیچھے، یا دل میں ہی پتہ ہو کہ آپ 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کافی ہوگا؟ دیکھیں یہ
کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اور اس امام کے پیچھے، تو منہ تو کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے تو نماز ہوتی ہے، اس لیے اس کی نیت ضروری نہیں ہے۔ باقی یہ کہ امام کے پیچھے میں دل میں اتنا ارادہ کافی ہے کہ میں جماعت سے نماز پڑھ رہا ہوں، اب اکیلا نہیں پڑھ رہا۔ بعض دفعہ انسان صف میں کھڑا ہوتا ہے اپنی نیت باندھ لیتا ہے، تو دل میں بس اتنا ارادہ ہوتا ہی ہے جب آپ صف میں کھڑے ہیں تو اور کیا کرنے کے لیے کھڑے ہیں، اپنی نماز تھوڑی پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، 2 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، یہ نیت لغو ہے۔ آپ فجر کے 2 فرض پڑھ رہے ہیں اور آپ نیت یہ کریں میں 4 پڑھ رہا ہوں، تو بھی فجر کے 2 ہی ہوں گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے پہلے سے 2 رکعت متعین ہے، آپ کے 4 کہنے سے وہ فرق نہیں پڑے گا۔ ظہر میں آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں ظہر کی 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، تو بھی نماز آپ کی ہو جائے گی، کیونکہ ظہر کی 4 رکعت ہوتی ہیں، 2 ہوتی نہیں ہیں۔ سفر میں آپ نے 2 پڑھنی ہے، اگر آپ نے یہ نیت کر لی میں 4 پڑھ رہا ہوں تو بھی 2 ہی پڑھنی پڑیں گی اور نماز ہو جائے گی، کیونکہ سفر میں اللہ کی طرف سے 2 متعین ہے۔ تو صرف اتنی نیت کرنی ہے کہ ظہر ہے یا عصر ہے، کیونکہ ظہر میں آپ کے پاس یہ بھی آپشن تھا کہ آپ پچھلی کوئی قضا پڑھ لیں، یہ بھی آپشن تھا کہ سنت پڑھ لیں، یہ بھی آپشن تھا کہ فرض پڑھ لیں، تو یہ 3 آپشن تھے آپ کے پاس، تو ان میں سے ایک کو آپ نے خود متعین کرنا ہے کہ فرض پڑھ رہا ہوں یا سنتیں۔ نمبر 2، ظہر پڑھ رہا ہوں یا پچھلی کوئی قضا پڑھ رہا ہوں۔ تو جب آپ نے یہ نیت کر لی کہ نہیں جی ظہر ہے، تو 4 رکعتیں 2 رکعتیں یہ لغو کام ہو جائے گا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اتنی نیت کہ ظہر ہے اور فرض ہے، بس۔ یعنی فرض سے میری مراد کہ ظہر ہے، آج کی ظہر ہے، یہ بھی ضروری نہیں کہ فرض ہے، کیونکہ ظہر تو ہے ہی فرض، تو سنت نہیں ہے۔ سنتیں پڑھ رہے ہیں تو دل میں یہ نیت ہو کہ یہ ظہر میں سنت پڑھ رہا ہوں، میں فرض نہیں پڑھ رہا، تو بس اتنا، یہ اتنی کافی ہے۔ آج کل نیتوں میں بہت زیادہ غلو ہونے لگا ہے۔ نماز میں نیت ضروری ہے یا تکبیر کہنا کافی ہے؟ فرض نماز میں نیت کرنی ہوگی یا صرف اللہ اکبر بولنا ہوگا؟ اگر نیت کرنی ہوگی تو وہ اردو میں کریں یا عربی میں کریں۔ سلمہ صاحبہ دبئی سے، دیکھیں نیت نماز میں ضروری ہے، لیکن نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور دل میں ارادہ انسان اپنی زبان میں ہی کرتا ہے جو اس کی مدر لینگویج ہے۔ بس دل میں نیت کرتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو بس اتنا کافی ہے۔ پھر جو نماز ہے اس کی نیت کر لیں، ظہر کی ہے تو ظہر کی نیت کر لیں، عصر کی ہے تو عصر کی، فرض کی ہے تو فرض کی کر لیں، بس دل میں نیت کافی ہے، اس کا انگلش عربی اردو سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نماز کی نیت کیا زبان سے ضروری ہے؟ نماز کی نیت کا کیا حکم ہے؟ دل میں نیت کافی ہے یا لفظوں سے نیت کرنا ضروری ہے؟ ابرار احمد سومرو سکھر سے۔ نہیں جی، نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، بلکہ فقہا نے لکھا ہے کہ دل میں ارادہ تھا ظہر پڑھ رہا ہوں، اور واقعی ظہر کی نماز تھی، زبان سے نکل گیا کہ عصر پڑھ رہا ہوں، تو نماز ادا ہو جائے گی، اس لیے کہ دل میں صحیح ارادہ کیا ہوا ہے۔ اور اگر ظہر پڑھ رہا ہے، دل میں ارادہ کر لیا عصر پڑھ رہا ہوں، زبان سے نکل گیا ظہر پڑھ رہا ہوں، تو نماز نہیں ہوگی، حالانکہ زبان سے صحیح نکلا ہے، لیکن چونکہ دل میں اثر تھا تو نہیں ہوگی۔ تو اس لیے دل میں ارادہ ہے اصل نماز کے لیے، زبان سے نیت ضروری نہیں ہے۔ وہمیوں کے لیے فقہا نے لکھا تھا کہ جو وہمی ہوتے ہیں نا، جو ہر وقت وسوسوں میں مبتلا رہیں گے، پتہ نہیں میں نے ظہر کی نیت کی تھی عصر کی، بعض ایسے وہمی ہوتے ہیں، ان کے لیے فقہا نے لکھا ہے کہ وسوسہ دور کرنے کے لیے وہ زبان سے نیت کر لیں، لیکن نارملی شریعت کا حکم یہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار جو نیت پر ہے، تو نیت تمام فقہا کا اتفاق ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی۔ کیونکہ اگر ماں باپ کے حقوق ہیں، دوستوں کے حقوق ہیں، تو اللہ کے سب سے زیادہ ہونے چاہیے۔ تو وہ غیر مسلم جو مسلمان ہوا نا، اس نے بتایا کہ سب سے پہلے تو 5 نمازیں ہیں بھائی، ہم اگر اللہ کو مانیں تو اللہ سے ریلیشن تو ہو، تو یہ اسلام ہے جو ہمیں 5 دفعہ مسجد میں لے کر آتا، اور لاتا کتنے بہترین اسٹائل کے ساتھ ہے، کیسے بہترین انداز کے ساتھ لاتا ہے اسلام۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ خام خواہ کی قربانی دلوائی جاتی کہ 5 دفعہ تم نے الٹے لٹکنا ہے، تاکہ پتہ چل جائے تمہارا اللہ سے کیا ہے، ریلیشن ہے۔ تو یہ بھی تو قربانی ہوتی کہ نہیں ہوتی، لوگ دلوا رہے ہوتے ہیں۔ فوج میں نا، جب ہم جو NCC کی ٹریننگ کی ہے نا کالج میں، تو وہ فوجی صوبے دار ہمیں ٹریننگ دیتے تھے، تو وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں آفیسر ہوں، بعض دفعہ خام خواہ میں ڈنٹ پہ لو بیٹھ کے، چلو بھائی، اب فوجیوں میں ہوتا ہے نا، تاکہ آفس کے آرڈر کو فالو کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اب ڈنٹ پیل رہے ہیں، ہمیں پتا تھا بھائی یہ ڈپس لگانے پڑیں گے آپ کو، ٹھیک ہے نا، وہ کہتا ہے جب کھڑے ہو کر دوبارہ لگاؤ، تو یہ سکھایا جاتا ہے فوجیوں قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے۔ تو اللہ میاں ایسے بھی کر سکتے تھے کہ بس الٹے لٹک جاؤ، ٹھیک ہے نا، 5 ٹائم قربانی دلوائی ہے، لیکن ایسے طریقے سے دلوائی ہے کہ اس میں ہمیں روحانی سکون ملے، اس میں ہمارا اللہ سے
ریلیشن قائم ہو, اس میں ہمیں لطف اور مزہ آئے, ہماری دنیا بھی سدھر جائے. اس سے ہمیں حکم دیا سب سے پہلے فجر کی نماز رکھی تاکہ مسلمان صبح دیر سے اٹھنے والی قوم نہ بنے. اللہ میاں یہ بھی کر سکتے تھے کہ پہلی نماز 11 بجے, دوسری نماز شام 3:30 بجے, 4-5 نمازیں ایسے کر دیتے. جہلم والی سرکار نے تو کر دی, فجر رکھی ہے اور ظہر کے بارے میں بولا ہے کہ عصر سے 20 منٹ پہلے آپ ظہر عصر پڑھ لیں اور غروب آفتاب ہوتے ہی مغرب عشاء بھی اکٹھی پڑھ لیں. تو یہ عملی طور پر 2 نمازیں ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا. 5 نمازوں کا مطلب ہوتا ہے اپنی تمام مصروفیات کو دوبارہ سے فارغ کر کے نماز کے لیے آنا. ظہر میں آپ سارے کام چھوڑ کے آتے ہو, پھر واپس چلے جاتے ہو, پھر عصر میں الگ سے آتے ہو, پھر واپس چلے جاتے ہو, پھر مغرب میں الگ سے آتے ہو, پھر واپس چلے جاتے ہو, پھر عشاء میں الگ سے آتے ہو. یہ 5 دفعہ قربانی دلوائی جا رہی ہے. اگر اس طرح سے نمازیں اکٹھی کرنے کا اسلام میں حکم ہوتا تو 3 دفعہ قربانی ہوتی, 5 دفعہ قربانی نہیں ہوتی. دیکھو ہم ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں اور 4 فرض پڑھتے ہیں. ان سنتیں پڑھنے میں کوئی قربانی ہوتی ہے ہمیں؟ اس لیے کہ تو نماز کے لیے آئے ہوئے ہیں نا. تو اگر ہم 4 فرض کے ساتھ 4 عصر بھی پڑھ لیں تو عصر کی قربانی تھوڑی ہی پھر یہ. تو 5 نمازوں کا مطلب ہی 5 ٹائم پہ آنا ہے. اس میں شاپنگ واپنگ ہی تو رکاوٹ بنتی ہے, اور آپ نے شاپنگ کے لیے کہہ دیا ہے اہل حدیث. حالانکہ اہل حدیث یہ مانتے نہیں ہے, لیکن یہ اس کی عادت ہے جہلم والی سرکار کی کہ کسی بھی مسلک میں کوئی بھی الٹا فتویٰ دے رہا ہوگا نا تو اس الٹے مولوی کو لا کے ہائی لائٹ کر کے مسلک کو بدنام کرنا. تو ایک اہل حدیث کا وہ چلایا کہ ایک اہل حدیث کہتے ہیں کہ میں جب 12:30 بجے شاپنگ کے لیے جاتا ہوں نا اپنی بیوی کو لے کے, تو 12:30 بجے ظہر کے ساتھ کیا پڑھ لیتا ہوں. یہ جہلم والی سرکار کا کلپ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ 12:30 یا 12 بجے جیسے ہی ظہر کا وقت داخل ہوا تو ظہر کے ساتھ فوراً کیا پڑھ لیتا ہوں, عصر. حالانکہ قرآن میں سورہ نور اللہ کیا کہتے ہیں, رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. مسجدوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو تجارت اللہ کی یاد اور نماز سے غافل نہیں کرتی, بزنس ہی اللہ کی یاد. اور اللہ فرماتے ہیں مسجدوں میں ہوتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ کہاں آگے پڑھنی ہوتی ہے, جماعت سے بھی اور اپنے ٹائم پہ بھی. اور اسی شاپنگ کو آپ نے ذریعہ بنا لیا 2 نمازیں اکٹھی کرنے کا, اثر گول کر دیا آپ نے. یہ ہے تفقہ اور بصیرت, سمجھتے ہو. اور اس نماز کا اجر خراب کیا ہے جس کی سب سے زیادہ تاکید قرآن بیان کر رہا ہے. تو خیر, تو کیسا ریلیشن ہے, جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں. سب سے پہلے اللہ کیا کہتا ہے, مسلمان اپنے مسلم ہونا ثابت کرنے کے لیے کہ میرا اللہ سے ریلیشن ہے, اللہ نے کہا کہ 5 ٹائم نماز پڑھنی پڑے گی. اور یہ 5 ٹائم نماز کیوں رکھی ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ وقت میں بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں جب بھی اس کائنات میں بڑی تبدیلی ہوگی تو سب سے پہلے میرے سامنے سجدہ کرو گے, اس کے بعد اپنے کاموں میں لگو گے. تبھی تو قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل, نمازوں کو قائم کرو دلوک شمس, سورج ڈھلکنے کے وقت, الی غسق اللیل, اور راتوں کے اندھیروں میں. تو غسق اللیل میں 2 نمازیں آ گئیں, مغرب اور عشاء. یہ دونوں رات کی نمازیں ہیں, لیکن ان دونوں کے اوقات میں بڑا فرق ہوتا ہے. مغرب میں فل اندھیرا نہیں ہوتا لیکن روشنی بھی نہیں ہوتی, بہت زیادہ وقت میں تغیر ہو جاتا ہے. اور غسق جو ہے لیل جب انتہائی درجے کی ہوتی ہے تو وہ عشاء کا وقت جب بالکل کیا ہو جاتا ہے, اندھیرا. آگے اللہ کہتے ہیں وقرآن الفجر, اور پھر فجر کا وقت بالکل ڈفرینٹ ٹائم ہوتا ہے. مغرب کا وقت باقی اوقات سے بالکل مختلف ہے. سورج ڈھل گیا, غروب ہو گیا, لیکن ابھی روشنی ہے, اندھیرا شروع نہیں ہوا. پھر گھپ اندھیرا ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ بڑا تغیر ہو رہا ہے زمین کے اندر. تغیر سمجھتے ہو, تبدیلی, چینجنگ. آسان لفظ استعمال کرنا چاہیے مجھے بھی. بڑی چینجنگ آ رہی ہے ٹائمنگ میں, اور اس سے انسان کے جذبات میں اور احساسات میں بڑا فرق پڑتا ہے. ظہر کا تو فجر کا وقت بالکل ڈفرینٹ ہے, ابھی دن طلوع ہونے والا ہے. پھر سورج ہوتے ہوتے جب ڈھلکتا ہے نا بالکل بلندی پہ پہنچ کے, تیز تپتی ہوئی دھوپ ہوتی ہے جس کو اللہ دلوک شمس کہہ رہے ہیں. دلوک کہتے ہیں ڈھلکنا. تو سورج کا جو ڈھلکنا ہے نا, بلندی پہ جا کے لڑکنا نیچے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں اللہ نے 2 نمازوں کا ذکر کر دیا, ظہر اور عصر. اس لیے کہ دلوک جو معتد بھی ہوتا ہے, گاڑی اردو پھر استعمال کر رہا ہوں, معتد بھی قابل ذکر دلوک, وہ ایک عصر میں ہوتا ہے, ایک ظہر میں ہوتا ہے. میں نے وہ کلپ ریکارڈ کروایا تھا نا عاقب سعید کو کہ 5 نمازیں اپنے ٹائم پر ہیں, اور یہ قرآن کی عیسائی سے ثابت ہے کہ نمازوں کے 5 ٹائم ہیں, 3 ٹائم کی نمازیں قرآن میں نہیں ہیں. تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ دلوک شمس ہے نا, سورج کا ڈھلکنا, تو معتد بھی ڈھلکنا, قابل ذکر ڈھلکنا ایک ظہر کے وقت ہوتا ہے, ایک عصر کے وقت. کیونکہ عصر کے وقت 45 پہ آ جاتا ہے اور ظہر کے وقت بلندی پہ جا کے ڈھلکتا ہے. تو اس کے نیچے کے لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ اگر قرآن کا یہ مطلب ہے ڈھلکنے کے وقت, تو پھر تو ہر وقت سورج ڈھلک رہا ہے.
سمجھ میں آیا پاگل کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے مجتہدین، یعنی ان کا دعویٰ یہ تھا کہ 3 وقت ہیں نماز کے قرآن میں، ظہر ہے اور عشاء ہے اور فجر ہے. تو 3 وقت سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ظہر اثر ملا کے پڑھ لو اور مغرب عشاء ملا کے پڑھ لو. اصل میں 3 ٹائم ہے. یہ غلط ہے. دلوک شمس کا لفظ ہے قرآن میں، اور دلوک سے مطلق دلوک مراد ہے، اور مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے. جو معتد بھی، دیکھو فرد کامل کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. پہلے میں یہ جنہوں نے اعتراض کیا نا اٹھ پٹانگ قسم کا، ان کے اعتراض کا جواب دوں. یہ کہتے ہیں ہر وقت، واقعی ہر وقت تو دلوک ہو رہا ہے، لیکن اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے. ایسے تو 1 کروڑ نمازیں ہو جائیں گی. ابے سورج بلندی پہ جا کے جب تک پورا غروب نہیں ہوتا تو ہر سیکنڈ ڈھلک ہی رہا ہے نا، تو کیا ہر سیکنڈ میں نماز پڑھیں گے؟ تو ظاہر ہے قرآن وہ بات کرے گا جو انسانوں کے فہم کے مطابق ہوں گی. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے وہ ڈھلکنا مراد ہے جو قابل ذکر ڈھلکنا ہو. تو قابل ذکر ڈھلکنا جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں معتد بھی ڈھلکان، وہ جب ہے جب بلندی پہ جا کے پہلی دفعہ ڈھلکنا شروع ہو اور پھر 45 کے زاویے پہ آ جائے. اس سے زیادہ ڈھلکان والی نماز حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے. اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھو میں آپ سے کہتا ہوں چائے لے کر آؤ، آپ برف ڈال کے ٹھنڈی چائے لے آئے. میں کہوں گا یہ کیا لے آیا؟ آپ کہیں آپ نے بولا تھا گرم چائے لاؤ. میں بولوں گا جب میں نے چائے کا لفظ مطلق بولا ہے، اس کے ساتھ کوئی گرم یا ٹھنڈے کی قید نہیں لگائی، تو اس سے فرد کامل ہی مراد ہوتا ہے. کامل فرد چائے کا کیا ہے؟ کامل درجے کی چائے کیا ہے؟ جو گرم ہوتی ہے، درمیانی درجے کا میٹھا ہوتا ہے اور مناسب سی پتی ہوتی ہے. میں نے آپ سے کہا چائے لے کر آؤ، آپ 6 چمچ زہر بنا کے نا پتیوں کے ڈال کے لے آئے. اور سب میں نے کہا یہ کیا لے کر آیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں آپ بول رہے ہیں چائے. میں کہا بھائی تو زہر بنا دی. تو آپ بولو آپ نے یہ تھوڑی کہا تھا نارمل چائے، آپ نے تو چائے بولا تھا. تو چائے میں تو کوئی بھی چائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ چیزیں اصول فقہ میں پڑھی جاتی ہیں جو آج کل کے اسکالرز نے نہیں پڑھی. تبھی قرآن و حدیث کا مطلب بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتا. تو المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل، یہ اصول فقہ کا مسئلہ ہے اور لغت کا بھی مسئلہ ہی ہے. قاعدہ ہے، ضابطہ ہے کہ جب بھی کوئی لفظ علی الاطلاق بغیر کسی قید کے بولا جائے گا تو فرد کامل مراد ہوتا. اکمل نہیں، اکمل کا مطلب بہت اوپر کی زعفران والی چائے، نہ فرد کامل جو ناقص نہ ہو. زعفران والی چائے لے آؤ گے پھر بھی برا لگے گا. آپ بولو گے بھائی مفتی صاحب آپ نے چائے بولا تھا اور کہا تھا کہ فرد کامل مراد ہوتا ہے، تو میں اس میں زعفران ڈال کے لے آیا. اب میں پتہ نہیں زعفران پیوں نہیں پیوں یار، تو کیا کر کے لے آیا؟ میں تو کامل نہیں، میں تو اکمل. تو میں بولوں گا قاعدہ یہ ہے کہ مطلق جب بولا جاتا ہے تو نارمل جو کامل ناقص نہ ہو، اکمل مراد نہیں ہوتا اس سے. سمجھتے ہو؟ تو یہ قاعدے قرآن و سنت پہ بھی جاری ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ میاں نے بھی تو کلام کیا ہے نا، نبی نے بھی تو کلام کیا ہے. تو نبی کے کلام میں بھی وہی لغت کے قاعدے چلیں گے جو عام قاعدے ہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اب دیکھو قرآن کہہ رہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلکنے کے وقت. تو ڈھلکنے سے فرد کامل جو کامل درجے کا ڈھلکنا ہے، تو کامل درجے کا ڈھلکنا ایک جب بالکل بلندی پہ جا کے ڈھلکنا شروع ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈھلکنا، پہلی دفعہ جب ڈھلکنا. اور دوسرا جب 45 کے زاویے پر جو عصر کے قریب کا ٹائم ہے جس میں سورج میں تغیر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ ڈھلکنا ہے. تو اب جب بھی زمین میں کوئی نیا ٹائم داخل ہوتا ہے نا، تو اللہ کہتے ہیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کا شکر. تبھی علماء نے اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نمازوں کے جو اوقات ہیں نا یہی نماز کا سبب ہے. سمجھتے ہو؟ اللہ میاں نے نمازوں کے اوقات کو نماز کا سبب بنا دیا. اب اس بات کو بھی سمجھو، اصل میں نماز کا سبب ہے اللہ کے احسانات. نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس کا اصل سبب کیا ہے؟ اللہ کے احسانات. اب اللہ کے احسانات تو 24 گھنٹے ہیں، تو کیا 24 گھنٹے پڑھتے رہیں؟ ظاہر ہے اس میں حرج ہے. تو اللہ میاں نے کیا کیا؟ اللہ میاں نے بولا دیکھو شریعت کا ایک اصول ہے. ابھی کیا تمہیں پورا اصول فقہ بیٹھا کے سمجھاؤں میں، لیکن کیا کریں سمجھائے بات سمجھ میں آتی نہیں. دیکھو شریعت کا اور کامن سینس کا بھی ایک اصول ہے کہ جب کسی، پہلے میں مشکل اردو میں سمجھاتا ہوں پھر ایکسپلین کروں گا. جب کسی حکم کا مدار حقیقت کسی حقیقی سبب پہ رکھنا ممکن نہیں ہوتا نا، تو سبب ظاہر پر حکم کا مدار رکھا جاتا ہے. مشکل ہے مجھے پتا ہے، آسان کر کے سمجھا رہا ہوں. دیکھو ہم جو سفر میں 2 رکعتیں پڑھتے ہیں اس کی اصل وجہ ہے مشقت. کیوں ہم 2 رکعتیں پڑھتے ہیں؟ بھائی ٹینشن ہے سفر میں. اللہ نے نماز کیا کر دی کہ بھائی سفر میں آدمی ایسے راحت میں نہیں ہوتا جیسے گھر میں ہوتا ہے نا. تو اللہ میاں نے کیا حکم دیا کہ بھائی کتنی پڑھنی ہے؟ 2 پڑھنی ہے. تو اصل جو وجہ ہے نا سفر میں 4 کی 2 جو اللہ نے کر دی ہیں، اس لیے کہ سفر میں آدمی اتنی خوشی اور راحت میں نہیں ہوتا بلکہ تھوڑی سی ٹینشن میں ہوتا ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ ٹینشن ہی پر حکم کا مدار ہے تو یہ ٹینشن کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی. وجہ اس کی ہے کہ ہم سوچتے رہتے پتہ نہیں مجھے سفر میں ٹینشن ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. بعض دفعہ لوگ سفر میں گھر کی نسبت زیادہ خوش ہوتے ہیں. آپ جا رہے ہو جہاز میں یا ٹرین میں، بڑا مزہ آ رہا ہے، آدمی کو یار اللہ میاں نے تو کہا تھا ٹینشن کی، اب تو ٹینشن نہیں ہو رہی.
تو وہمی تو ویسے ہی بڑھ جاتا وہمیوں کا پروگرام نا, وہ تو سارا جو 6 گھنٹے جس کا وضو نہیں ہوتا وہ یہ کیسے سوچے گا کہ مجھے ٹینشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. پھر اگر ہو رہی ہے تو کتنے کلو ٹینشن ہو رہی ہے. بعض دفعہ ہو رہی ہے لیکن آدمی کہتا ہے یار اتنی تو مجھے گھر میں بھی ہوتی ہے, یا ہو سکتا ہے نہیں ہوتی ہے. تو اسلام ان بکھیڑوں سے نکال کے اللہ میاں نے کیا کیا, بھائی سفر سبب ہے ٹینشن کا اور ٹینشن سبب ہے نماز کا. تو اصل سبب تو ٹینشن ہے, لیکن اگر ٹینشن پہ میں نے ڈال دیا نا مدار تو یہ ٹینشن کم نہیں ہوگی, بڑھے گی. لہذا سفر پہ ڈال دیا میں نے, اب سفر ہوگا تو چھوڑ دو, ٹینشن ہے یا نہیں وہ 2 پڑھا کرو. نہیں ہے بات, میرا خیال ہے. تو یہ ٹینشن سے بچانے کے لیے اللہ نے کہہ دیا اب سفر میں چاہے انجوائے بھی کر رہا ہوں نا آدمی تو بھی ہم کتنی پڑھتے ہیں, 2 پڑھتے ہیں. اور مقام پہ جتنی مرضی ٹینشن میں ہوں پھر بھی پوری 4 پڑھتے ہیں. تو یہ اصول, اور یہ دنیا میں بھی یہ اصول چلتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہاں بھی اللہ نے کیا کیا, اللہ میاں نے فرمایا اصل میں تو تم پہ نماز فرض ہے. ہمارے حضرت کیا فرمایا کرتے تھے کہ جب بیٹھو تو 10 دفعہ استغفار, گناہوں کی معافی, 10 دفعہ درود شریف. پھر کیا کرنا ہے, یہ بہت اہم اس میں سبق ہے, اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ کیا یہ ہمیں نصیحت کرتے تھے. پھر کیا کرنا ہے, یہ مراقبہ کرنا ہے کہ جب تک کسی باغیچے سے جھاڑیوں کو صاف نہ کیا جائے, پھول بوٹے اس میں پیدا نہیں ہوتے, تو جب تک دل میں دنیا کے جو گٹر اور دنیا کے محبت کے جو گٹر ابل رہے, اس کو گٹر ہی کہا کرو. دنیا مردار کی محبت کی کیا یہ گٹر ہے. دنیا مردار کی محبت کے گٹر یہ جب تک بند نہیں ہوں گے اللہ کی محبت کے چشمے نہیں پھوٹیں گے. ایک ہی سوراخ سے گٹر کا پانی بھی نکل رہا ہو اور چشمہ بھی نکل رہا ہو, کبھی دیکھا آپ نے؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی, جس سوراخ سے چشمے نکلتے ہیں ان سے گٹر کے پانی نہیں نکلتے. اور جن سوراخوں سے کراچی میں تو الحمدللہ یہ مثال سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہر سوراخ سے گٹر کا پانی نکل رہا ہے. تو کبھی آپ نے دیکھا چشمے ابلتے ہوئے کراچی میں؟ تو جس دل میں دنیا مردار کے گٹر کا پانی ابلتا ہو اس دل میں اللہ کی محبت کے چشمے نہیں پھوٹ سکتے. تو یہ حضرت فرماتے تھے یہ مثال سوچیں. کیوں سوچیں, آگے بتا رہا ہوں میں. پھر ایک اور مثال سوچیں, اور یہ ہمارے سب اکابر بتاتے رہے ہیں, صرف ہمارے حضرت کی بات نہیں ہے. دوسری کیا مثال کہ جب سفید کپڑوں کو نیل لگایا جاتا ہے اس میں چمک پیدا کرنے کے لیے, تو پہلے میل کچیل کو صاف کیا جاتا ہے. ڈائریکٹ نیل نہیں لگا دیا جاتا ورنہ عجیب سا لگے گا. پہلے اس کا میل اتارا جاتا ہے, اس کے بعد اس میں برائٹنس پیدا کرنے کے لیے, اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے, اس گند اور میل کچیل کو دور کرنے کے بعد پھر اس کو نیل کے پانی میں ڈبویا جاتا ہے. پھر کیسا اجلا اجلا اور چمکتا ہوا نظر آتا ہے وہ. تو جب تک دل میں اللہ کے غیر کی محبت کا گند صاف نہیں ہوگا, اللہ کی محبت کے نیل سے دل چمکدار نہیں ہوگا. یہاں تک کھوپڑی شریف میں بات آ گئی ہوگی میرا خیال. پھر حضرت فرماتے تھے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے. ابھی تو یہ سوچنا ہے, سوچنے کے بعد کیا کرنا ہے. پھر اس کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کی ضرب لگانی ہے. آپ لوگ یہ کام نہ شروع کر دیں, وجہ میں بتاؤں گا آخر. لا الہ کرتے ہوئے کیا کرنا ہے, دائیں طرف سر کو لے کے جانا ہے, اور توجہ یہ کرنی ہے کہ دل سے لا الہ کا مطلب کوئی معبود نہیں, کوئی محبوب نہیں, کوئی بھی نہیں ہے. دل سے کیا کرنا ہے, سب کو نکال کے باہر الا اللہ. پھر واپس گردن کو لانا ہے اور دل پہ چوٹ مارنی ہے. کس کی؟ الا اللہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کوئی نہیں ہے, صرف کون ہے؟ اللہ. تو اس کوئی نہیں میں نا یہ سارا گند نکالنا ہے. گاڑی بھی نہیں ہے, یہ بنگلہ بھی نہیں ہے, یہ پیسہ جس پہ رالیں ٹپکتی رہتی ہیں ہر وقت, اور کسی کو کوئی معشوق ہو اس کو بھی نکال دو اسی بہانے. موقع اچھا ہے, پاگل ہو رہا ہے اس کے پیچھے, اپنی صحت خراب کر رہا ہے, اپنا ایمان خراب کر رہا ہے. تو لا الہ دل سے باہر, الا اللہ صرف کون؟ اللہ. جو بار بار یہ ذکر ہوتا ہے نا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. آہستہ آہستہ ذہن بننا شروع کہ میرا معبود اور میرا محبوب کون ہے؟ الا اللہ, بس اللہ ہے. اس پہ میرا خیال ہے کسی کو علمی لحاظ سے اشکال ہو سکتا ہے, بھائی اس حدیث, اس ذکر کا اور اس اسٹائل کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت, اس ذکر کا تو ہے لا الہ الا اللہ کا, اس اسٹائل کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے. تو خوب سمجھ لیں کہ بطور علاج جب کوئی چیز کی جاتی ہے نا, اس کو تصوف میں شغل کہا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے ذکر, ایک ہوتا ہے شغل. تو جو بطور علاج کے جو چیز کی جاتی ہے, مائنڈ بنانے کے لیے کی جاتی ہے, اس کے لیے ثبوت کی ضرورت
نہیں ہوتی، اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کو سنت اگر کوئی سمجھے گا تو پھر کیا ہے، پھر یہ بدعت عمل ہے بھائی. قرآن و سنت سے اس انداز کا کوئی ثبوت نہیں ہے. لیکن ایک چیز تجربے سے ثابت ہو جائے کہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے، اور فائدہ ہو کے وہ چیز حاصل ہو رہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، تو پھر اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر یہ اجتماعی سطح پہ لوگوں کو بلا بلا کے یہ سیٹ اپ شروع ہو جائے نا، تو پھر یہ بدعت کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا، پھر ناجائز ہو. تو آپ یہ کام نہ کریں، کوئی بدعت نہ بن جائے نہیں، لیکن ایک کام آپ لازمی کر لیں، جو میں نے اتنا لمبا چوڑا آپ کو یہ پورا طریقہ بتایا نا، آپ یہ نہ کریں یوں گردنیں، بعض لوگوں کے فرما بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے اس سے، یوں کرنے کے بعد پھر اٹھ ہی نہیں پا رہے نا، وہ ایسے ہی ہوگی. تو یہ کام نہ کریں، بدعت کا کوئی ذریعہ نہ بن جائے. جب تک کسی شیخ سے باقاعدہ اصلاحی تعلق نہ ہو اور اس کی ہدایات اور رہنمائی نہ ہو، خود سے یہ کام نہ کریں. ایسی چیزوں سے بدعتیں پھر پھیلتی ہیں سوسائٹی میں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ سے تعلق بحال کرنا ہے نا، تو اس کے لیے میں طریقے بتا رہا ہوں. روزانہ صبح اور شام میں لا الہ الا اللہ کے ذکر کا معمول بنانا ہے. 10 دفعہ کم سے، دیکھو تبلیغ والے تسبیح بتاتے ہیں، تیسرا کلمہ 100 دفعہ، 100 دفعہ استغفار، 100 دفعہ درود شریف صبح بھی. اور سکھائی ہے اصل تو یہ ہے، کیونکہ تیسرے کلمے لا الہ الا اللہ خود بہت آگے ہے. میں اس سے بھی آسان پیکیج بتا رہا ہوں. اصل تو وہ ہے جو تبلیغ والے بتاتے ہیں. میں کیا بتا رہا ہوں اس سے بھی کہ یار وہ نہیں ہوتا تو یہ ہے لا الہ الا اللہ بیچ میں سے نکال دو نا، اسی کا وظیفہ پڑھ لو، اسی کو پابندی سے پڑھ لو. نہیں، عمل مقصود ہے. مرد اور خواتین کس آج قدر بیان اسلام سننے میں کے لیے آئے شخصیت ہیں. پرستی کی نفی ہے. اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں صحیح حدیث سے. روزانہ کم سے کم ٹیکنیکل 100 مثال ہے، اس کو خوب مرتبہ اچھی طرح صبح سمجھیں. اور 100 قرآن مرتبہ مجید شام میں لا الہ الا سورہ اللہ توبہ کا میں اللہ نے ذکر کرنا ہے. غزوہ ذکر تبوک میں کا واقعہ اصل بیان یہ ہے کیا، کہ آہستہ جس میں آواز سے کیا 3 جائے. مخلص صحابہ جہرن پیچھے رہ ذکر گئے کو تھے، شریعت نے کوئی پسند عذر نہیں تھا ان کو، لیکن اگر جنگ میں دل لگانے کے لیے معنی اور مفہوم کا تصور بہت سے دماغ میں منافقین بھی بٹھانے پیچھے کے لیے رہ گئے. کوئی ہلکی جب آواز نبی سے صلی جہر کر اللہ لیتا علیہ ہے، وسلم ہلکی غزوہ آواز سے تبوک سے بہت شور واپس شرابہ آئے نہ ہو، تو اس تو میں بھی کوئی حرج منافقین نے نہیں ہے. نبی تو صلی آپ نے اللہ کیا علیہ کرنا ہے، یہ وسلم دو کو خوش مثالیں کرنے کے صبح لیے سوچنی جھوٹ ہے. بول دیا صبح کے وقت کر لیں اور شام کے وقت کر لیں، تاکہ بیٹھیں نبی قبلہ آپ رخ ہو پہ کے ناراض نہ ہو، 10 نبی دفعہ کو استغفار تکلیف نہ اپنے ہو. گناہوں اگر کو وہ یہ یاد کہتے کر نا کے ہمیں کوئی 10 عذر دفعہ نہیں تھا درود پھر بھی شریف ہم پڑھ پیچھے لیا، رہ گئے، اس کے بعد تو ہمیں پتا ہلکی تھا نبی کو آواز اس میں سے کیا لا ہوگی، الہ تکلیف ہوگی. مزے لے لے تو کے ذکر قرآن نے کرنا ہے، کہا ترخانہ نہیں ہے. یحلفون 100 لکم دفعہ نہیں ہو رہا نا، لترضوا 50 دفعہ عنہم، کر لو. کہ یہ وہ آپ کام کے جو سامنے تھوڑا قسمیں ہو، اٹھاتے ہیں پابندی تاکہ کے آپ ان ساتھ سے ہو. راضی ہو اللہ جائیں، کو آپ ان زیادہ سے محبوب خوش ہے ہو جائیں. اس فَإِن کام سے ترضوا جو عنہم بہت فَإِنَّ زیادہ ہو، اللَّهَ لَا لیکن اس کی يَرْضَىٰ عَنِ پابندی الْقَوْمِ نہ ہو. الْفَاسِقِينَ. تو کیا اگر کرنا ہے، آپ خوش ہلکی ہو آواز بھی سے لا گئے الہ تو اللہ الا ایسے اللہ، فاسقوں سے لا خوش الہ نہیں الا ہوگا. اللہ. اور تصور پوائنٹ کی کوئی بات نہیں ہے، سمجھنے کی ہے. لا الہ کا وہ مطلب نبی کو اللہ خوش کر قرآن رہے میں ہیں، کہتے ہیں لیکن اللہ کہہ رہے ہیں میں پھر بھی خوش من نہیں ہوں گا. اتخذ کیوں؟ الہہ ہواہ. یہاں نبی تم کو نے ایسے خوش لوگ کرنے دیکھے کا جن کا مقصد معبود اللہ ان کو کی خوش کرنا خواہشات ہیں، نہیں تھا. خواہشات کو اپنا خدا ذات بنایا نبی ہوا ہے. مقصود تھی تو جس لا میں الہ اللہ نہیں میں تھا. آپ نے کیا تو تصور، اس میں بتا میری دیا گیا خواہشات کہ میرا نبی خدا کو خوش کرنا بھی نہیں. جب جس ثواب کے ہے، دل میں بھی وہ ہر آدمی جب کو اس پتا ہے خوش مجھے کرنے کس سے کا زیادہ مقصد کس عشق کو چڑھا خوش ہوا ہے کرنا آج. ہو، گاڑی سے اللہ زیادہ کو ہے، خوش بنگلے کرنا سے ہو. زیادہ ہے، بحریہ ٹاؤن سے زیادہ اسلام ہے. میں پہلے یہ کون کس سے ہے؟ ہے؟ اللہ ہے. گھسا ہوا ہے تو نا وہ اللہ کیا دل کے کہتا ہے، اندر. کسی کو کسی چیز سے ہوتا ہے، کسی کوئی احسن یہ جو عاشق عملا، ہوتے ہیں نا جن اس کو نے حرام تمہیں عشق ہو پیدا جاتے ہیں، کیا ہے ان کو اس کہا لیے جاتا نہیں ہے کہ اس تمہیں محبوبہ ہسٹری کا میں تصور بہت کر کے زبردست دماغ سے مہارت نکالو حاصل ہو جائے، جو حرام عشق اس ہے. لیے نہیں کہ سمجھتے ہو تمہیں کہ کہ نہیں سمجھتے؟ بنو امیہ کا تو پتہ چل آج جائے سے کون یہ کتنا وعدہ کرتے خراب ہیں تھا کہ اور نہیں کون کرتے. کتنا نیک 10 تھا، اور دفعہ بنو عباس کا استغفار، پتہ چل 10 جائے. دفعہ درود اس لیے شریف. پیدا پھر یہ کیا مثال بھی لیبلوکم، سوچنی وہ ہے تمہیں کہ آزمانا جب چاہتا تک ہے. ایکم جھاڑیاں احسن عملا، صاف تم نہ میں کی اچھا جائیں، عمل پھول کون بوٹے کرتا اس ہے. کھیتی میں پیدا آپ کہہ سکتے نہیں ہیں بھائی ہوتے. اچھا تو عمل میں نے یہی ہے بھی جو ہم جب کر تک رہے ہیں، یہ گند اپنے بہت دل اچھا سے نہیں عمل ہے نکالوں گا کہ نا، ہم نے عوام اس کو وقت الجھا اللہ کی دیا ہے ان محبت کے مسائل چشمے میں. نہیں پھوٹیں بہت گے. اچھا اسی عمل ہے. لیے سے عوام کہتا ہوں پہلے لا غلط الہ سمجھ رہی تھی، ہم نے کوئی صحیح نہیں سمجھا ہے دیا عوام. الا تو اللہ. قرآن نے صرف اس کو کون بھی ہے؟ کہا ہے کہ اچھا خدا کی کی قسم لا ڈیفینیشن الہ وہ ہے الا جس اللہ کو اگر کون آپ اچھا نے کہے. چند مہینے اللہ کر اچھا لیا، کہتا ہے جس کو. اتنا اللہ اس فائدہ کے ہوگا رسول کہ نے آپ جس کی عمل کو زندگی اچھا تبدیل کہا، ہو جائے گی. اللہ اس کے رسول جتنے نے اس نفسیاتی عمل کو اچھا ڈاکٹر کہا جو ہے جس آپ کا کو ہماری مختلف پریکٹیکل قسم کی لائف سے ڈپریشنوں کے علاج بتا رہے ہیں تعلق نا، ہے. سارے فیل ہیں اس کے ایک تو سامنے. اسلام کے بیسک لیکن عقیدے، شیطان کرنے نہیں دیتا توحید، کام. رسالت، 2 دن کریں گے صوفی فرشتوں بن کے کا بیٹھ جائیں گے، وجود، اس یہ کے تو بعد بیسک یہ ہے تو ایسی جس کو ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بیسک عقیدہ نہیں ہے اسلام میں. یہ نہیں دیکھنا باقی کہ فائدہ ہو رہا ہے کہ وہ نہیں، بس نام بھی نظریہ اللہ کا جس کا لینے کی عمل سے توفیق مل تعلق گئی ہو تو اس یہ کو فائدہ فوکس بھی کرنا پڑے گا. بہت ہے. عمل کسے ہوگا کہتے فائدہ ہیں؟ انشاءاللہ. قرآن نے ایک الحمد سے کام لے یہ کے کرنا ہے الناس پوری تک اتنے زندگی
آرڈر پابندی دیے کے کہ اگر ساتھ. آپ ان اور اگر آرڈر کسی ہی سے کو پورا بیٹھا کر نہیں لیں، جاتا. میں بعض کہتا لوگ ہوں اس سے ایسے اچھا ہیں انسان دنیا کہ میں ان پھر کے وجود میں اسپرنگ لگے نہیں ہوئے آ ہیں، وہ ایک سکتا. جگہ آپ کے بیٹھ ہی پاس نہیں ٹائم سکتے. کہاں ہے ان کو جہاں پورا بیٹھیں گے کرنے کے اسپرنگ لیے؟ ان کو اٹھا کے دوسری قرآن جگہ کہہ لے رہے جائے گا. وہاں بیٹھیں گے تعالوا اسپرنگ اتل ما اٹھا کے ان حرم کو ربکم تیسری جگہ علیکم. لے جائے گا. دیکھو وہ بیٹھ نہیں مشرکین سکتے. مکہ بھی نا تو اپنی چلتے چند پھرتے کر مذہبی لو یار. رسومات جس کو طرح لے آپ کے کا دل لگ رہا ہے، بیٹھ گئے آپ کا تھے دماغ اور وہ یہ معنی اور سمجھتے تھے کہ مفہوم اس کی سے طرف کون جا خوش رہا ہے، ہوتا اس ہے؟ طرح کر لو. اللہ خوش سمجھتے ہوگا. ہو کہ نہیں سمجھتے؟ قرآن نے نہیں جگہ بیٹھا جگہ جا رہا نفی چلتے کی. ہوئے کر لو، کیا ڈرائیونگ کے انداز ہے دوران کر لو. قرآن کا؟ قل اے نبی ان سے لیکن کہہ دیجئے ترجمہ تعالوا اور آؤ مفہوم سوچ کے اتلو. یہ میں تمہیں ذکر پڑھ کے سناتا کرنا ہوں ہے. اللہ کا کلام. سمجھتے ہو؟ ما حرم دوسرا کام علیکم ربکم. اللہ سے
میں بتاتا ہوں تمہارے رب نے کون سی چیزوں کو حرام کیا ہے. یہ جو تم نے جاہلیت کی چند رسومات کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہو نا اپنے طور پر معیار ایک تم نے بنا لیا, یہ نہیں ہے. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کون سی چیزیں جن سے خدا ناراض ہوتا ہے اور کون سی چیزیں جن سے خدا خوش ہوتا ہے. آؤ کتنا اچھا انداز ہے کہ ایسے ہے جیسے ایک آدمی کنفیوز پھر رہا ہو, پاگلوں کی طرح دیواروں سے ٹکرے مار رہا ہو, اس کو منزل نہ مل رہی ہو. اس نے جانا ہے جناب صدر جانا ہے, کوئی گاؤں دیہات سے کوئی بندہ کراچی آ گیا, یا اس نے کینٹ اسٹیشن جانا ہے. اب اس سے پوچھتا ہے وہ کہتا ہے کینٹ اسٹیشن ادھر کو ہے, تو جب آپ اللہ کے سامنے گر گڑاؤ گے دوسرے سے پوچھتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں اللہ آپ کو وہ بھی صحیح بتا رہے ہیں کہ ادھر کو ہے, لیکن اتنے پیچیدہ طریقے سے بتا رہا ہے کہ تو پہلے یوں جانا, پھر یہاں سے جا کے نا ایک کھلے گنڈے والا آئے گا, وہاں سے رائٹ ٹرن ہو جانا, پھر ایک مولانا کلفی اشرف والا علی ہے تھانوی رحمہ ادھر سے اللہ لیفٹ ٹرن ہو جانا, ادھر 4K کا اسٹاپ آئے گا, وہاں سے پھر بس میں چڑھ کے ادھر اترنا, پھر یوں ان تمام بوکھلا گیا یار. ایک چھوٹے سے کتابچے میں تو ایسا کر تو ایسا کر, یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. یہاں سے نا ادھر سے جانے کے بجائے ادھر نہ شوبہ, روزانہ ادھر نہ شوبہ, تو یہاں سے نکل جا کٹی پہاڑی سے, کٹی پہاڑی سے یوں نکلے گا, پھر ادھر سے بنارس میں ٹرن مارے گا, ادھر شیر میں جائے گا. روٹ تھوڑا خراب ہے لیکن راستہ کھلا ہوا ہے. پھر اب وہ شیر شاہ کیا ہوتا ہے, کیا ہو گئی ہیں ایسے میں کوئی عقل مند کہے گا ادھر آیا, ایسے ہی ہوتا ہے نا اسٹائل. پیر کی دعائیں, منگل زیادہ لمبی چوڑی کی دعائیں, ٹینشن میں پڑنے کی ادھر آیا, جمعے کی پیچھے گاڑی میں ادھر ہی جا رہا ہوں. جمعے کی دعائیں سٹاپ ہو رہی ہے, وہیں سٹاپ کر دو, کیونکہ اب جو مناجات مقبولہ مل رہی ہے اس میں پھر لوگوں نے اپنی گریویاں بھی بہت آگے لگا دی. چھوڑ دے مناظروں میں بحثوں میں 3 دن لگا لے, انسان کا بچہ بن کے واپس آ جائے گا. کوئی بزنس نہیں ہے, پتہ چلا مجھے صاحب منجن یہ انداز بڑا بہترین ہے, بغیر پروفٹ کے چھوڑ دے یار. یہاں میرا خیال ہے میں نے کہ اہل حدیث کا واقعہ سنایا تھا نا, وہ ابھی بھی اہل حدیث ہی ہے لیکن وہ تبلیغی میں لگنے لگے, کہہ رہے یار میں یہ رفع الدین آمین مل جائے, ٹانگیں چوڑی کرنی ہے, پتلی کرنی ہے, پوری زندگی برباد کر دی, حاصل کچھ بھی نہیں ہوا. اور کہہ رہے جس کے پاس جا کے بیٹھو دوسرا فرقہ غلط لگنے لگتا ہے. میں نے ان کا میرے بڑی اچھی دوستی ہے ان سے, وہ میری 4 شادی والی کتاب پڑھ کے مجھ سے ملنے اہل حدیث تو اتنی بڑی داڑھی نہیں ہے, 4 شادی والی کتاب پڑھ لی 2007 میں پڑھی انہوں نے, ٹھیک ہے نا. مجھے تلاش کرتے کرتے پہنچے, خواتین بھی رکھیں, بڑے بغلگیر ہوئے, کہہ رہے یار کیا کتاب ہے یار, اس سے فائدہ کیا ہوگا. ویسے بڑی سے بھی دعا ہاتھ اٹھا کے اخپل طریقے سے مانگیں, داڑھی سے مجھے اندازہ ہو گیا وہی اہل حدیث ہے. آپ کے اپنے میں نے کہا کیا, اور دوسرا اس دعا کو بھی روزانہ پڑھنے کا پہلے میں اس سے فائدہ کیا ہوگا, اس میں قرآن و سنت کی جتنی دعائیں, 40ویں 11ویں شریف 12ویں شریف نظر و نیاز سارے جمعرات کے ساری ایک ہفتے میں آپ مانگ لوگے, تو یہ کوئی کم فضیلت ہے. کہہ رہے پھر میں دیوبندیوں کے پاس بیٹھنا اور پھر ایک اور خاندانی فائدہ ہوگا, تو کہنے لگے میں دیوبندی بن گیا. پابندی سے پڑھنے کا معمول بناؤ گے نا, 6-7 مہینے سال کے بعد جا کے وہ ساری دعائیں آپ کو یاد ہونا. پھر کچھ دنوں کے بعد اہل حدیث میں بیٹھا, انہوں نے بخاری کی حدیث دکھائی رفع الدین والی, سینے میں دعاؤں کا بہت بڑا ظاہر ہے ہر آدمی کے پاس علم نہیں ہوتا, معمول بناؤ گے کہ نہیں بناؤ گے, مناجات مقبولہ خریدیں. ہر آدمی کو ہر چیز معلوم تھوڑی ہے, پینول کی تحقیقات ہر آدمی کے پاس کتنے کام ہو گئے, ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں ہوتی. چوتھا کام دعا, کہہ رہے میں پھر وہ تو میں پہلے بتا چکا ہوں. کہہ رہے جب میں اہل حدیث بنا, چوتھا تو ایک کام دن آپ نے جماعت کیا المسلمین کرنا ہے, والوں کا کہیں مجھے لٹریچر ملا کہ ہمارا فرقہ وارانہ نام نہیں ہے, یہ حنفی, شافعی, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, یہ تو فرقے بنائے. وہ سماکم المسلمین, اللہ نے نام کیا رکھا ہے مسلم. آئیے جماعت المسلمین میں جس کا کوئی فرقہ نہیں ہے, میں نے کہا یہ اہل حدیث بھی پہلے اپنے آپ کو اچھے کام میں بزی تو کریں نا. تو کیا کرنا ہے, آسان نہیں ہوتا مسلک چھوڑنا, قرآن کی ملامتیں کہہ رہے نہیں ہمیں تو حق کی تلاش تھی, ہم کہاں نکل لیے. ایک پارہ پڑھنا بہت مشکل ہے, تو جماعت المسلمین کے اب شکر ہے اس کے بعد کوئی لیٹسٹ فرقہ وجود میں آیا نہیں تھا, اس سے اوپر کا. لیکن اب جماعت المسلمین بھی پارٹ 1 پارٹ 2 ہو گئی ہے, ورنہ وہ ساری نہیں پارٹ 1 پارٹ 2 کے مناظرے کراتے رہتے کہ ان میں پارٹ 1 صحیح ہے یا پارٹ 2 صحیح ہے. 20 منٹ پہ لے جماعت المسلمین کا مسئلہ ایسا حل ہوا ہے جب سے پارٹ 1 پارٹ 2 آیا, جماعت المسلمین کا زور بھی ختم ہو گیا. ورنہ ہم 10 منٹ یہاں محلے میں ایک درد سر بنے ہوئی تھی جماعت المسلمین کے چکر میں. ہر تھوڑے دن میں کوئی لڑکا لٹریچر لے کے آ رہا ہوتا ہے, اس کا کیا مطلب ہے, اس کا کیا مطلب ہے. ہم شادیوں پہ کام کر رہے ہیں, لوگوں کو کہہ رہے ہیں یار بیوہ عورتوں کو سہارا دو, 10 منٹ جو اور پابندی کے ساتھ ہو, طلاق یافتہ عورتوں کو سہارا دو. تلاوت سے بہتر ہے جس میں 2 دن بہت بڑا ولی کی صلاحیت ہے کہ ان چیزوں میں لگیں گی تو معاشرے میں وہ مثبت کام کس ٹائم پہ کریں گے بیٹھ کے. تو وہ تلاوت کا معمول جب سے پارٹ 1 پارٹ 2 وجود میں آئی ہے نا, اب مسئلہ ہی ہے. جب بھی کوئی جماعت المسلمین والا کہتا ہے کہ نبی نے فرمایا جماعت المسلمین اور اس کے امام کا کو یعنی لازم پکڑو, تو ہم کہیں گے پارٹ 1 کے بارے میں فرمایا پارٹ 2 کے بارے میں. پہلے یہ فیصلہ کر لو, پھر ہم حدیث میں دکھاؤ پارٹ 1 ہے یا پارٹ 2 ہے. تو کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ جنتیوں کی صفت بیان کی اور تہجد کا ہر نیا فرقہ بنتا ہے یہ
کہہ کے کہ میں سارے فرقوں کو ختم کر رہا ہوں مگر وہ ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھ کے 20 فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے. اور اس 4 جو دعا کرو گے نا وہ اسی 4 المسلمین میں چلے گئے. جماعت المسلمین کا اس کا پارٹ 2 نہیں تھا تو وہ جماعت المسلمین میں گئے تو ان کو وہاں بڑا اچھا لگا بھائی ہر بات قرآن کی ہر بات حدیث کی لیبل تو سب نے بڑے اچھے خوبصورت لگائے ہوئے ہوتے ہیں تو بڑے اچھے کہتے ہیں ہوتے ہوتے میں صوبہ سندھ کا امیر بن گیا کیونکہ پیسے والے بھی ہیں یہ تو پیسہ بھی دیتی اور جماعت المسلمین پہ انہوں نے نچھاور کیا. جماعت المسلمین کو ترقی دینے میں ان کا بہت بڑا کردار. میں نام اس لیے بتاؤں گا کہ ان کی طرف سے پابندی ہے جماعت المسلمین کو تنگ نہ کرنا شروع کر دیں. کیا بے نے جماعت المسلمین چھوڑ دی ہمارے راز کیوں فاش کر رہے ہیں یہ بھی تو خطرہ ہوتا ہے نا. تو کہتے ہیں مجھے پھر ایک دن اندازہ ہوا کیونکہ حق کے متلاشی تھی مجھے اندازہ ہوا کہ حنفی لوگ ابو حنیفہ کی اتنی تقلید نہیں کرتے جتنے یہ جماعت المسلمین والے اپنی امیر کی مقلد ہیں. یہ لوگ لیبل لگاتے ہیں کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے مگر جتنے بڑے مقلد یہ لوگ ہیں اتنا بڑا مقلد مجتہدین کی ایسی تقلید نہیں ہو رہی ہے. کہہ رہے پھر میں سوال پوچھتا تو مجھے اس کا جواب نہیں ملتا تھا تو میں پھر کنفیوز ہونا شروع ہو گیا. یار تم تو باپ بنائے ہوئے تم نے اپنے امیر کو. کہہ رہے اب کہا جائے بھائی یہ تو شگر ہے مرتد نہیں ہوئے. میں نے ایسے لوگوں کے واقعات سنے جو تنگ آ کے بالآخر مرتد ہو گئے اسلام چھوڑ دیا انہوں نے. کہہ رہے ہیں میں گیا تبلیغی جماعت کے پاس فضائل اعمال کی تعلیم چل رہی تھی چونی اٹھنی ہوتی ہے تو میں جا کے بیٹھ گیا. مجھے انہوں نے پاؤں دبانا شروع کر دیے کہ سیروزے میں چلو. پہلے تو میں نے سوچا بھی رفع الدین کا مسئلہ چھیڑیں گے اب یہ آمین کی بات کریں گے. کہہ رہے میں نے ٹانگیں چھوڑی کر کے نا یوں کر کے پوری نماز پڑھی ہے. شرم نہیں آتی یہ 5000 کی یہ ویلیو ہونے والی ہے. کسی نے نہیں چھیڑا. تو کہہ رہے میں نے کہا 3 دن لگاتا ہوں پھر چھیڑوں گا. میں حکم دیا ہے 3 دن لگاتا ہوں یہ الفاظ میرے ہیں چھیڑوں گا. یہ تو ہماری اپنی کراچی کی اردو میں یہ چیزیں بنائی لی ہم نے. یہ جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کا نے کہا شاید اب مجھے ایسے صدقات و خیرات کیا کرو جیسے اتنی جوانیں ٹرائی کی ہیں اس کو بھی ٹرائی کر لو. تو کہہ رہے میں نے کہا میں یوں جاؤں گا پھر یوں کروں گا پھر زور سے ٹیکس بھی دیں گے لیکن ہم اپنے رشتہ داروں پہ غریبوں پہ ضرورت مندوں پہ ایسے تجوریوں کا منہ کھولیں گے کہ گویا یہ اللہ کی طرف سے ہم پہ ٹیکس ہے. کنجوسی ختم کرو معاشرے میں زکات دیتے ہوئے جان نکل رہی ہے. ہم سب کو مل جل کے کتنی تھوڑی سی زکات ہے یار. کہہ رہے میں کہہ رہا ہوں بھائی یہ بیٹیوں کے نام ہو رہا ہے زیور تاکہ زکات نہ دینی پڑے. خوشی خوشی دو یار سال میں ایک دفعہ ایک اسلام کا رکن ادا کرنے کا موقع مل رہا ہے اس سے بڑھا کے دیا کرو. اس پہ بہت سے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں آپ حکومت سعودیہ کے خلاف بیان دے بیان دے بیان دے. ہم نے بڑے عالم کی بات بڑی خاندانی سمجھو میرے شیخ ہے. انہوں نے کہا تبلیغی جماعت پہ جب پابندی لگی ہے تو اس کو تبلیغی انداز سے حل کرنا پڑے گا. تبلیغی انداز یہ کہ ہم تختوں پہ بھی سو سکتے ہیں لیکن اللہ نے سونے کے لیے ہمیں کیا دیے ہوئے ہیں. کیونکہ اگر آپ بیانات پاگنا شروع کر دو ہر چیز ہمیں اللہ نے ایک جوڑا ہمارا گزارنے کے لیے کافی ہے. سمجھ رہے ہو نا سطر کو ڈھانپ لے لیکن میرے بیان سے متاثر ہو کر یہ نہیں کہ مفتی نکل کے گریں گے نیچے. بڑا خطرناک بیان آ گیا. ہمیں ترساتن سا کے دیتا ہے. سلمان نے کہا آج سے میں نے اپنا فیصلہ گنا زیادہ تو جب اللہ ہم سے مانگتا بڑے ہے بڑے اللہ میں پڑے ہوئے بڑے بڑے مفتیان کرام نے ایک حرف بولا تو جتنے خواتین یہاں بیٹھی بیان سنی ہیں جتنے مرد ہر مہینے معمول بنائے کچھ نہ کچھ اماؤنٹ پابندی سے صدقہ بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہ بھائی اس پابندی کو تبلیغی سٹائل میں کیا جائے. تبلیغ والے یہ اس طرح اسٹائل ان کا کیا ہے یہی ہے جو ابھی بیان کر رہا ہوں. ان کے سامنے دولت کی باتیں پیسے کی باتیں دولت کی باتیں پیسے کی باتیں بزنس کی باتیں لہذا جس بچے کو جاب نہ ملے وہ کھمبے سے لٹک کے ہم سب کا ہے بھائی. ہم سب نے بچے کو توکل کی باتیں کرو بیٹا پیسہ ویسا کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے اللہ نے ہمیں بہت دیا لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے. کسی نے نہیں مجھے کہا تو کس جماعت سے تعلق ہے کس فرقے سے تعلق ہے. قارون جب اپنے خزانوں کے ساتھ نکلا تو کہہ رہے مجھے پتہ چلا کہ حق پر کون ہے. اہل علم نے کیا کہا بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے اصل عمل ہے. یہ اہل علم نے کہا نا قرآن میں کئی بار بتا چکا اپنے بچوں کو سکھاؤ بیٹا پیسے کسی کی دولت دے کے رالے مرتد ہو جاتا ہے یا گھوم پھر کے کہتا ہے یار جانے دو یہ ہمارے مسائل صدقہ خیرات یہ پیسے والا اگر صدقہ خیرات کرتا ہے تو بہت اچھا نہیں کرتا تو بیٹا یہ پیسہ وبالے جانے. جیسے تبلیغ والوں کے پاس جاؤ نا کیا کہہ رہے ہیں یار آجا ہمارے ساتھ 40 دن گزار لے بس. کہ کچھ تو وہی اسٹائل ہے. صدر جا رہے تھے وہ ادھر ادھر اس نے کہا بھائی پیچھے بیٹھ جا گاڑی میں بچے کے ہاتھ سے دلواؤ تم لے کر میں پہنچا دوں گا تیرے کو تاکہ اس کو پیسہ دینے کی عادت پڑے. اپنے بچوں کے سامنے اپنی بہنوں پہ خرچ کیا کرو اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کیا کرو اپنی طرف سے ان کو زمانے بھی بڑے ہو کر جاہلیت کی عادت پڑے رسومات کہ کو ہم نے بھی فالو کیا کر رہے ہیں کرنا ان سے ہے کہ آؤ آؤ اپنے ذرا میں بہن تمہیں بھائیوں پہ بتاتا خرچ ہوں. کرنا ہے. ما حرم ربکم علیکم بتاؤ میں بتاتا ہوں کیا حرام کیا. وہ چیزیں حرام کی تو بالکل نیچر بھی ان کو غلط کہتی ہے. کو بہت پیچیدہ دین نہیں ہے. ان کی بہنوں کی اللہ تشریکو بھی شیئا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اس نے بنایا اس کے کون شریک ہو سکتا ہے. تو چل رہا ہے وبالوالدین احسانا تو اللہ بھی کیا کرے گا ہاتھ اپنے اچھا سلوک کرو اور دل کیسی کنجوس کرو گے نا تعلیمات یہ چیزیں فوکس کرنے کی بچوں کو. میرے اللہ کا بڑا فضل ہے جب میں بچپن میں گلک رکھتا تھا بڑھاپے میں ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے.
उसके बाद और लात क्या मार के वला तोड़ता था, तक़्तुलू भाई जा औलादकुम कुल्फी खा, खशियत आइसक्रीम खा, यार हम इमलाक, जाते थे अपने बच्चों को टॉफियां खा गुर्बत रहे के होते खौफ थे से और पता नहीं कत्ल कौन सी छालियां नहीं और करना। सब, हमसे नहनु हुआ ही नहीं ये काम, नर्ज़ुकुकुम, अल्लाह ने राज़िक बचाया तुम नहीं हो, हमें राज़िक कौन लानत है? से। अल्लाह है, गुल्लक अल्लाह यार पे एक तवक्कुल टेंशन है करना भाई, है। मुझे कुल्फी ना खाने का नस्ल भी दिल देखनी चाह है, रहा है, नीयत से दिल कि चाहता खिलाऊंगा है। कहाँ से, और ना पैसे मैं बच्चे को जब माँ के निगेज में पेट डाल में रहा कत्ल हूँ, करना है, गुल्लक ना में। पैदा होने के बाद टेंशन कत्ल है करना यार। है। राज़िक कल कौन किसने है? देखी है? अल्लाह है। अल्लाह को इससे इसराफ गुस्सा ना आता है कि करवाओ, तुम हर चीज यहूदियों की भीख तरह मांग-मांग के कैलकुलेशन खाना में शुरू क्यों कर लग दे जाते लोगों हो? से। कि 3 लेकिन बच्चे हो गए तो बच्चों का इतने दिल क्या करो, आटा आ रहा है तो 4 हो जाएंगे, यहूदियां तो दिया करो, इतना आटा मेरे बेटा, पास नहीं आ सकता। भाइयों को भी ये खिलाना, कैलकुलेशन बाहर छोड़ दो। दोस्तों को भी खिलाना। रिस्क खिलाने वाला यहूदी थोड़ी दे रहा खाने है, वाला- मईशत थोड़ी दे रही है, खाने रिस्क वाले असल में दुनिया में कौन दे बहुत रहा हैं। है? बारिश तो ढूंढने खुदा वाले क्या बरसाता है। बहुत हैं, खिलाने वो वाले अल्लाह कम कर रहा है। है। अल्लाह की इसमें किस पे आदत तवक्कुल खाना है करना या है? खिलाना है? अल्लाह पे। तो अल्लाह को पसंद और भी क्या कौन है? बताया? खिलाने वाले। कि और वला तक़रबू खूब समझ लो, मालल ज्यादा से ज्यादा यतीम। गरीब हो जाओगे ना। जब बाप लोग का कहते हैं बे इंतकाल गरीब हो ना हो जाए जाए, तो जो हदीस में छोटे आता है, बच्चे विरासत, सबसे छोटे बेहतर बहन भाई सदका है वो नाबालिग, है बड़े भाई को हुक्म दिया जा रहा है उनकी विरासत को जिस हाथ सदके में तुम्हें ना डर लगाना, लगे कि कल किसी मैं गरीब ना हो को। जाऊं। क्यों? इसमें और मैसेज सदका है ना कि करने में उम्मीदें कमजोर हों का कि माल मालदार हो मत जाऊंगा। खाना, क्योंकि इस ताकतवर कंडीशन का में जो खाना तो सदका किया मुमकिन जाएगा नहीं वो है, क्या लोग है? कमजोरों का खाते सबसे हैं। बेहतर। तो ऐसा तुम्हारा ना हो कि माल हातिम वही है ताई जो की उसके कब्र पे तुम जाके मालिक लात हो, मारते किसी हो को और सब कमजोर समझ चैरिटी के उसका करके माल फिर खाने भीख की मांगने आए हो कोशिश मुझसे चंदा। बोलो तो ना करना। मैं तो मोटिवेशन के लिए कह रहा हूँ, औफुल लेकिन जो कैल वल कंजूसी मीज़ान मार्केट में चल इज़ा रही है कुल्तुम, वो औफुल मुसलमानों कैल का वल मीज़ान कल्चर बिलक़िस्त। नहीं है। जब ये हक हम लोगों ने लेने गैर की बारी मुस्लिमों से आए सीखी है ये चीजें। तो जैसे ना वो लेते तो हुए बीवी हक पे खर्च पूरा कर रहे हैं, वसूल ना वो करते औलाद पे हो, खर्च कर रहे हैं। वो तो ऐसे दो ही बच्चे हक पैदा देने की कम वक्त बारी इसलिए आए कर तो रहे हैं, हक 2 से दिया ज्यादा ना हो भी कि खर्च ना पूरा करना पड़ पूरा जाए इनके करो। ऊपर। तो दफ्तरों जिस में कम आप वक्त की ये सोचो तनख्वाह कि अपनी पूरी ले औलाद के रहे लिए हैं, औलाद काम में पैदा आप करने के डंडी लिए मार तैयार रहे ना हो हैं। कि खर्च यहाँ करना कुरान ने पड़ेगा। ये कहा कि आओ उनसे मैं क्या तुम्हें बताता सखावत हूँ की हक उम्मीदें क्या है, लगाओगे हक ये भाई है आप? कि हर वो वक्त आपको मस्जिद में आके सखावत बैठे सिखाएंगे। रहोगे। कहा खर्च कुरान करने ने? का सबसे जब बेहतरीन माल दफ्तरों तो में माँ बाप और दयानतदारी औलाद से है। काम होगा तो इन्हीं कोई के लिए तो तरक्की इंसान करेगा कि नहीं कमाता है। करेगा? कोई बात नहीं, जो पैदा काम होंगे, आपके जिम्मे खिलाएंगे, कोई लगाया बात है नहीं। आप उसको, और बच्चे कहना आप कि अब्बा उसको खाने को रोटी नहीं है, दयानतदारी के बेटा साथ करो, रोटी जरूरी नहीं तो है। क्यों नहीं मुल्क तरक्की अल्लाह करेगा? पेट क्यों नहीं जरूरत मुसलमान है। कौम हमारे तरक्की नबी को तो करेगी? 40 रोटी तरक्की नहीं मिलती कैसे थी। होगी भाई? कोई हर जरूरी आदमी नहीं हर है। काम में डंडी मार जितनी रहा है। जरूरी है उतनी अल्लाह टीचर दे पढ़ाने देता में है। डंडियां बाकी मार अल्लाह रहा है, वो ज्यादा दे रहा है तो शुक्र अदा सीधा करो, नहीं पढ़ाते दे रहा नहीं तो क्या है। करो? तालिब इल्म आज पढ़ने लोग में कहते डंडियां हैं मार रहा है, गुर्बत वो की वजह अपने से ना बाप लोग से पैसे डिप्रेशन पूरे में ले जा रहा रहे है, हैं, फीसें खुदकुशियां पूरी हो ले रही रहा हैं। है, भाई मगर गुर्बत की बाप ने वजह जो से नहीं, काम उसके तरबियत जिम्मे ना होने लगाया की वजह से पढ़ने हो का, रही वो है। उस काम में पहले भी दिलचस्पी गरीब होते थे, नहीं ले रहा। आप लेकिन माएं यूनिवर्सिटी में सिखाती तलबा के थी, हाल बाप जाके सिखाते देखो, थे, बेटा आज वो रोटी है, स्कॉलरशिप ठीक ले है। रहे हैं और नहीं है तो क्या गवर्नमेंट है? से, सब्र मगर करो। गवर्नमेंट मैं जिस एक चीज की वाकया सुना के स्कॉलरशिप बस दे बयान रही को है समेटता हूँ। वो काम एक पूरा बुजुर्ग का वाकया है नहीं कर रहे कि ना अपनी उनके सेहत के पास ना साथ। एक तालिब इल्म कुरान पढ़ा क्या कह करता रहा था। है? पहले औफू बिल जमाने में अहद, जो क्योंकि एग्रीमेंट करो वसाइल उसको